Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with lecture 25 of Forensic Psychology. تو ابھی تک ہم بات کرتے رہے ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر کی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پرسنالٹی ڈسارڈرز کی. ہاؤ دیز پرسنالٹیز آر ایکچولی کرمنوجینک پرسنالٹیز، کہ یہ پرسنالٹیز کس طرح کرائم میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور اس میں ہم نے کچھ بات کی جو انفیریئر اسٹریٹا ہے، یعنی وہ کراؤڈ ہے جو کہ کنوکٹ ہوتا ہے فار کرائمز، اور سپیریئر اسٹریٹا کی بھی ہم نے بات کی، جیسے میں یونیورسٹی کی لیول پہ غنڈہ گردی یا پھر ٹیررزم کے حوالے سے بات کی. تو ان سب میں پرسنالٹی ڈس آرڈر والے لوگ ہمیں کافی نظر آتے ہیں. دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر. Even though personality disorder itself may not be very common, among criminals, among university goons, among terrorists, there is a large proportion of people with antisocial personality disorders and a smaller proportion of other personality disorders. But nonetheless, they are there. اس میں کچھ اس طرح کی بات بھی ہم نے آپ سے کی تھی کہ جو کامن کرائم ہے، مثلا سبسٹنس مس یوز سے لے کے اور چوری، ڈاکہ، ریپ وغیرہ، اس میں آپ کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ملتا ہے. لیکن سیریس کرائم جو ہوتا ہے، جیسے مرڈر ہو گیا ون ٹائم ویری گریزلی، وہ عام طور پہ آپ کو پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ٹائپ شخصیت دیتی. اچھا، سوئسائڈ یا سوئسائڈ اٹیمپٹس آپ کو عام طور پہ border line personality disorder میں ملتا. So these are some of the subtleties of this phenomenon of personality disorder that we have to understand. اور اس میں پھر فائنلی جو ہم نے بات کی تھی وہ چینجبلٹی اور ٹریٹیبلٹی کی، کہ ایک طرف تو جب بھی ہم پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ شخص اس کو فلاں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس لیے یہ اگلا جرم ضرور کرے گا، کوئی نہ کوئی خطرناک جرم کرے گا، کوئی سیکشول نیچر کا یا وائلنٹ نیچر کا، تو اس پریڈکشن میں ہمیں تھوڑی بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ انسان کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے اور انپریڈکٹیبلی تبدیل ہو سکتا ہے. چینجبلٹی سے آگے پھر ہم نے ٹریٹیبلٹی کی بات کی، کہ ایک تو چلو خود بخود چینج ہونا ہے، وہ پتہ نہیں انسان ہو یا نہ ہو، لیکن شوڈ بی ناٹ پرووائڈ پیپل ود پرسنالٹی ڈس آرڈرز این اپرچونٹی فار ٹریٹمنٹ، کہ کیا ہم انہیں ٹریٹمنٹ آفر نہ کریں. اب جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا، یو مائٹ ریکال when we were talking about different models، کہ psychologists can think sometimes that everything can be solved through treatment. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب پنشمنٹ نہ کریں، ٹریٹمنٹ دیں. ٹھیک ہے، I would sort of change it slightly and say کہ نہیں، جو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ایک سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے given the world situation، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کی بھی کوئی صورت نکالنی چاہیے. So I think that's where we would differ. But now let's look at some other aspects of this issue. And one thing that I think is quite important is the issue of learning disabilities and violence. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ learning disability ہوتی کیا ہے. پہلے let's understand the notion of learning disability، جسے امریکہ میں ابھی تک mental retardation کہا جاتا ہے. پاکستان میں چونکہ کچھ لوگ برٹن کے ٹرینڈ ہیں، کچھ لوگ امریکہ کے ٹرینڈ ہیں، تو وہ ڈفرینٹ ٹرمز استعمال کرتے ہیں. برٹن میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے لرننگ ڈسیبلٹیز، اور امریکہ میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے مینٹل ریٹارڈیشن. پاکستان میں دونوں استعمال ہوتی ہیں، لیکن آئی ووڈ یوز دا ٹرم لرننگ ڈسیبلٹیز بیکاز آئی تھنک اٹس مور ہیومن. ریٹارڈیڈ جو ہے وہ بالکل ایک لگتا ہے جیسے کوئی کسی کو گالی نکال رہا ہو یا برا بھلا کہہ رہا ہو، تو اٹس اے نیگیٹو لیبل. اچھا، لرننگ ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مینٹل ریٹارڈیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جناب آئی کیو اسکور جو ہے لرننگ ڈسیبلٹیز کا
70 سے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 70 جو ہے وہ ایک بہت لو سکور ہے, اور 70 سے نیچے اگر کسی کا سکور ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لرننگ ڈسیبلڈ ہے, یا اس میں ڈسیبلٹی ہے لرننگ کی. اچھا, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور کرائٹیریا بھی, صرف آئی کیو اسکور لو ہونا کافی نہیں ہے. ان میں کمیونیکیشن کی کوئی ڈفیکلٹی ہونی چاہیے, سیلف ہیلپ ان کی امپیئر ہونی چاہیے, ان کی جو ہے کمیونٹی میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ اب نارمل ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو بھی نارمل فنکشن ان کی ایج کے مطابق ہوتے ہیں وہ ان کی پرفارمنس میں کوئی نہ کوئی ڈفیکلٹی یا ڈیفیسٹ ہوگا, تب آئی کیو لوور لیس دین 70 جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے سمجھنا کہ لرننگ ڈسیبلٹیز یا مینٹل ریٹارڈیشن کے ڈائگنوسس کے لیے صرف آئی کیو لوور دین 70 کافی نہیں ہے, ان کی جو ایج کے مطابق بیہیویئرز ہیں وہ بھی اپروپریٹ اور نارمل ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر آئی کیو 70 اور لیس دین 70 کین بی انف ٹو ڈائگنوز دم. اچھا, اب ایک ہسٹوریکلی ایک پرابلم ہوئی, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے ذہنی مرض کو اور جرم کو ساتھ ساتھ سمجھا ہے, اور یہ ایک متھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مینٹل پیشنٹس ہوتے ہیں, دوز ہو آر سفرنگ فرام سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, موسٹ آف دیم ڈو ناٹ کمٹ کرائمس. ٹھیک ہے, آئی تھنک دس شوڈ بی انڈرسٹوڈ ویری کلیئرلی کہ مینٹل ڈس آرڈرز اور کرائم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست. اچھا, پھر آپ کہیں گے کہ تو اتنی دیر سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی بات کر رہے ہیں, تو پرسنالٹی ڈس آرڈرز آر ناٹ لائک مینٹل ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز آر لانگ لاسٹنگ انڈیورنگ پیٹرنز, ٹھیک ہے, which people have developed around their personalities, whereas mental disorders are actually disruptions in your daily activity in one way or another due to emotional dysregulation or behavioral dysregulation. تو ایک تو یہ ڈسٹنکشن یہاں پہ کرنی ضروری ہے, لیکن ایک اور جو ڈسٹنکشن ہے کہ لوگ عام طور پہ مینٹل ریٹارڈیشن سے یا لرننگ ڈسیبلٹی سے بھی کرائم کا تعلق قائم کرتے ہیں, جو غلط ہے. Let me state this very clearly, that learning disabilities and crime are not correlated. Most people with learning disabilities do not commit any crimes whatsoever. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے. Most people in learning disabilities in Pakistan stay at home. Many of them attend special education centers or schools where they are taught some useful skills. ان میں کوئی نیکلسز بناتے رہتے ہیں, کوئی لیتھ کا کام کرتے ہیں, کوئی کارپینٹری سیکھتے ہیں. سو دے ٹرائی اینڈ بیکم یوزفل سٹیزنس. اگر ان کے پیرنٹس کوآپریٹ کریں تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے, سچویشن صحیح رہتی. بٹ ان سم ریئر کیسز, and I'm stressing rare cases, people with learning disabilities commit violent crime. In some also slightly less rare frequency, they also commit sexual offenses. اچھا, اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ even though these crimes are rare, sometimes these could be very serious. ٹھیک ہے, sometimes these could be very serious. So for instance, you could have an instance of murder or grievous bodily harm to which a person with learning disabilities can subject somebody else. And it's not just anger and aggression, but rage that's involved. اچھا, اب یہاں میں پھر یہ کوالیفیکیشن دینا چاہوں گا کہ most of the people with learning disabilities do not commit any crime. وائلنٹ کرائم بہت ریئر ہوتا ہے. سیکشول کرائم جو ہے
وہ بھی ریئر ہوتا ہے, اتنا ریئر نہیں ہوتا جتنا ان میں وائلنٹ کرائم ہوتا ہے, لیکن ہوتا پھر بھی وہ ریئر ہی ہے. اچھا, اب اس میں بھی یہ ہے کہ عام طور پہ ایسا کرائم جو ہے, ایون دو مینی پیپل وڈ سے کہ جی ہر سیکشول کرائم جو ہے وہ وائلنٹ ہوتا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. عام طور پہ لرننگ ڈسیبلٹیز والوں کے جو سیکشول کرائمز ہوتے ہیں دے آر ویری ویری مائنر امپیکٹ. مثلاً پبلک میں انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے, ننگے ہو گئے, یو نو, دس از موسٹلی بیکاز they don't really understand a lot of the times کہ یہ کوئی بری بات, and that's because of low intelligence rather than any intent to commit crime. لیکن امریکہ یورپ میں اس کو بھی بہت بڑی بگ ڈیل بناتے ہیں, you know, people are put behind bars for a very long time. Here I think people are more understanding, and even though it may shock a lot of people, they still do not put them in jail for doing something like that. So کئی سیکشل offenses جو ہیں ان کے اسی طرح کے ہوتے ہیں, مائنر قسم کے, something very very, اب illegal ہے نا سڑک پہ اپنے کپڑے اتار دینا, لیکن if somebody does that, I would say that our police, our people, our citizens are much more understanding, and they would not subject them to imprisonment, and would understand that there is either a severe mental illness or learning disability that is involved. And when it comes to violent crimes though, کئی دفعہ یہ بہت serious violence commit ہوتا ہے from people with learning disabilities, and it's not just anger or aggression, but it's rage. I don't know if you recall, if you can recall now, میں نے آپ کو جب psychodynamic model میں پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک لرننگ ڈسیبلڈ بچے کی ریج کی ایگزامپل دی تھی. بٹ ناؤ اٹس ٹائم ٹو لک ایٹ دا فینومینن آف ریج ان لرننگ ڈسیبلٹیز. جو ویسٹ میں کچھ تھوڑی بہت اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, اس سے صرف ایک چیز پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ موسٹ پیپل ود لرننگ ڈسیبلٹیز ہیو اے لاٹ آف ریج, but most of them do not show it to the extent of committing a serious crime. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ ریج کیوں ان میں بلڈ ہوتی؟ فرام ڈے ون سائیکالوجسٹ نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے اسے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو پہلے دن پیدائش کے بعد جب ہولڈ کرتی ہے تو اس ہولڈنگ سے جو بچے کو اپنی ممتا ٹرانسمٹ کر رہی ہوتی ہے, اپنا پیار ٹرانسمٹ کر رہی ہوتی ہے, اپنی محبت, ماں کی جو محبت ہوتی ہے بچے کے لیے, اس کو the way she holds him, وہ اس کو اپنی محبت ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے اس کی باڈی میں, جس سے اس بچے کے اندر بہت سی اچھی فیلنگز پیدا ہوتی. If the child is learning disabled and the mother knows it, the way she holds him is not saying, I love you, and it's not saying, I'm so happy. It's saying, I wish you hadn't been born. ٹھیک ہے, سو دیٹ از دا ڈفرنس. جہاں ایک بچہ ہے, ڈاکٹرز نے بتایا جی یہ تو اب نارمل ہے, یا اس کی پرابلم ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے, یا اس کو کچھ اور learning disability ہے, the way the mother holds the child, the way the father reacts, the way the whole family reacts to the existence of a child they wish they had never had, they wish that had never been born. تو وہ چیز ہے جو کہ وہ ڈے ون سے اسے ملتی ہے, پیار نہیں ملتا, محبت نہیں ملتی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سب پیرنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن کی میں بات کر رہا ہوں نا, کہ when you holding a child and you think it's not perfect and it's somehow yours. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ ہم شرمسار ہو جاتے ہیں, ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کوئی غلطی کی ہے. Don't realize that it's Allah's doing. You know, we have a learning disabled child, it's not our fault. ٹھیک ہے, perhaps Allah wants to
test our ability to love a child who's not perfect. So there can be a whole lot of reasons. اللہ کے reasons اللہ جانے. ہم تو ایز سائیکالوجسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو ہیں ان کا بہت نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے کہ کاش ہمارا بیٹا نارمل پیدا ہوا ہوتا اور یہ اب نارمل بیٹا نہ پیدا ہوا ہوتا یا بیٹی نہ پیدا ہوئی ہوتی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سب پیرنٹس اس طرح کرتے ہیں. سم پیرنٹس ٹیک کنٹرول آف دیم سیلوز اینڈ دے گیو اے لاٹ مور لو ٹو their learning disabled children than they do others sometimes. So they overcompensate sometimes کہ وہ ان بچوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے دوسرے بچوں کی نسبت. So even though there may have been an initial negative feeling, they overcome it. They overcompensate. And that is why we have many children with learning disabilities who are having a very decent upbringing. And it's because of this overcompensation, because they're getting more love than their, normal children are. But that aside, all learning disabled children, even if they get normal, loving, kind parenting, they do feel the societal death wish. They do experience the society saying, I don't want you. I wish you were dead. وہ اسکول میں جاتے ہیں, بچے سے بات کرتے ہیں تو دوسرا بچہ جو ہے وہ گھبرا کے ہٹ جاتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے. So they're not allowed to study in a normal school with other normal children. That's how it usually happens. They also have a problem in terms of relatives. Relatives will come and say things like, hi bichara, badqismat. They will say things like, اس کو نہ صرف یہ کہ بچے کو بیچارہ کہیں گے, اس کے ماں باپ کو کہیں گے کہ جی بیچارے آپ بدقسمت ہیں, آپ کو کس منحوس وقت یہ بچہ پیدا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں گی. تو چائلڈ فیلز a death wish from society, meaning the child will experience the society does not want me alive. They think it's a bad idea that I am alive and in fact I should die. So اس کو کہتے ہیں feeling the societal death wish, which they invariably feel. اچھا, لیکن اس کو وہ ریٹیلیٹ نہیں کر پاتے. اب آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ اس کا جواب دیں گے, یا سوچیں گے جی ٹھیک ہے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے کہنے دیں, میرا کیا جاتا ہے وغیرہ. تو کوئی کوپنگ ہوگی. ان کے کیس میں a lot of the times they can't retaliate and they have difficulty coping with this. تو ایک جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے جسے ہم کہتے ہیں the learning disabled smile. ایک بچہ ہے وہ کانسٹنٹلی اس طرح کی ایک اسمائل اپنے چہرے پہ رکھتا ہے, اور اس اسمائل اپنے چہرے پہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب مجھے کچھ نہ کہو. That's the idea behind a learning disabled smile. اس طرح کر کے جو ٹپکل ان کی اسمائل ہوتی ہے کہ جناب میں خطرناک نہیں ہوں, میں برا نہیں ہوں, میں بہت اچھا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اچھی طرح سے ٹریٹ کریں. That is the purpose, the psychological, the unconscious purpose of what we call the learning disabled smile, جو کہ کانسٹنٹلی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے اور ہٹتی نہیں. Something, if you have had experience with learning disabled children or adults, you must have noticed that smile. It's very typical, it's very classic کہ یہ اسمائل ہوتی ہے. اچھا, لیکن اسمائل کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ many of the children with learning disabilities are subjected to abuse and violence. تو ایک طرف تو وہ پیرنٹس ہیں نا جو اوور کمپنسیٹ کر رہے ہیں, جو بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں, جو بہت زیادہ خاطر تواضع کر رہے ہیں ایسے بچے. دوسری طرف a large majority of the parents become extremely abusive and violent. They blame the child for everything that is wrong with their family. I mean,
they may have a terrible family situation, لیکن وہ سارا blame جو ہے وہ اٹھا کے اس طرح اس لرننگ ڈسیبلڈ بچے پہ ڈال دیتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی کوڑے کی ٹوکری ہو. اینڈ دین فزیکل وائلنس اور پنشمنٹ جو ہے اسے بہت زیادہ دی جاتی. ان اے لاٹ آف کیسز such children are sexually abused by either a servant or a relative. اور سیکشل ابیوز کے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں تھریٹ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے, اور اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بتاتے بھی ہیں تو either nobody believes them or nobody cares. لوگ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے اپنے ریلیٹیو سے جس پہ سیکشل ابیوز کا الزام لگ رہا ہے, فار اے لرننگ ڈسیبلڈ چائلڈ. اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ they are kept hidden. They are the bearers of family shame. They are the bearers of the problems, all the problems in the family. They are the bearers of all the difficulties in the family. What we see is it's better کہ جب مہمان آئے ہیں تو اپنے دوسرے بچوں کو ان سے لا کے ملوایا جائے, لیکن جو لرننگ ڈسیبلڈ بچہ ہے اسی کسی کمرے میں کہا جائے کہ وہاں بیٹھے رہنا, بند رہنا, باہر مت آنا. So that's one of the other sort of factors that are significant in building up of rage in the child. اب rage کو سمجھیے کہ یہ عام غصہ نہیں ہے, یہ جسے ہم کہتے ہیں نا قہر یا غضب, یہ اس سے کمپیریبل چیز. اس قدر انتہا کا غصہ ہونا, کیونکہ وہ کئی سال کی جو زیادتیاں اور ظلم اور امتیازی سلوک اور ڈسکرمنیشن اور بلینگ اینڈ انٹیمیڈیشن. بلینگ کہاں ہو رہی ہے؟ بلینگ محلے میں ہو رہی ہے. وہ بچہ باہر کھیلنے نکلا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ تو اسے مار پیٹ شروع کر دی گئی, اسے آوازیں دی گئیں, اسے کہا کہ پاگل آ گیا ہے, کوئی کہے گا جی ریٹارڈ آ گیا ہے, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, پتھر مارے گا, کوئی اینک توڑ دے گا, کوئی تھپڑ مارے وغیرہ. So this is very common. Children can be very cruel to each other. And so many learning disabled children are bullied. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سب بچے اس طرح کرتے ہیں, کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو اسے پروٹیکٹ کریں گے, بچائیں گے, دوسروں سے آرگیو کریں گے کہ بھئی اسے کچھ مت کہو. لیکن invariably if there is a learning disabled child they have experienced bullying. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ فینومینن بھی پاکستان تک محدود نہیں ہے. انفیکٹ انگلینڈ میں, امریکہ میں, یورپ میں جتنی بلینگ لرننگ ڈسیبلڈ بچوں کی دوسرے بچے کرتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ انڈیا یا پاکستان میں یا ان اینی آف دا مسلم اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز اتنی زیادہ بلینگ ہوتی ہو بچوں. سو دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی ہیو سین فار مائی سیلف. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو دی ایشو کہ ریج جو ہے وہ اس سارے سالوں کی جو تکالیف اس انسان نے برداشت کی ہوئی ہیں ان سے مل کے بنتی. ایک چیز جو ہے اتنے عرصے سے بوائل ہو رہی ہے اور اب وہ پھٹنے والے. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنز. دیر از اے سڈن unexpected eruption of rage. اور اس سچویشن میں they can commit murder, can commit rape or other violent offenses. سمپل سی میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں. اسی طرح ایک لڑکا ہے, سارے بچپن میں اسے اس طرح تکالیف ملی, سیکشول ابیوز ہوا, وائلنس ہوا, مارا پیٹا گیا, بلینگ ہوئی دوسرے بچوں سے, مذاق کانسٹنٹلی اڑایا گیا, اور وہ years and years of rejection and beating up and abuse is all turned into rage. لیکن ابھی وہ سرفیس پہ نہیں آئی ہے. You don't know. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس ایک جو ہے ایک آتش فشاں پھٹنے کے لیے تیار ہے. And this man goes and he likes a girl very much. And he goes to the girl and says, I love you. اب وہ لڑکی جو ہے وہ نہ صرف یہ ایک تو ویسے ہمارے کلچر میں اس طرح کا اظہار نامناسب ہے, اور دوسری طرف سے ایک ریٹارڈیڈ بندہ یہ کہہ رہا ہے, اس کی مجال کیسے ہے. تو اس نے ایک تھپڑ نے کہا کہ
دے مار. اب اس تھپڑ کا جو نتیجہ ہے یا اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ایک عام آدمی کو کے اظہار محبت کا نہیں ہے. یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ان گنت سال ہا سال کی ایک ریج پک رہی. تب اس کے جواب میں that boy can rape that girl, he can murder her, he can attack her with a knife. All sorts of things are possible in that kind of a scenario. تو یہ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کیس میں ایسا ہوگا, لیکن it is these kinds of incidents that can trigger rage. بعض اوقات بڑی معمولی سی چیز, یعنی یہ تو پھر ایک ڈائریکٹ ہے, ایک کانفرنٹیشن ہے جس کی ریٹیلیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اناپروپریٹ رسپانس آ گئی. بعض اوقات بہت ہی ٹریویل سی کوئی چیز ہوتی ہے, مثلا لوگ کھڑے ہنس رہے ہیں, اب وہ کسی بات پہ ہنس رہے ہیں, ہی از ریمائنڈیڈ آف دا فیکٹ کہ جی اس پہ ہنسا جا رہا تھا, اینڈ ہی کین گیٹ میڈ, ہی کین گیٹ اینگری, ہی کین اسٹارٹ ٹو بریک تھنگز, ہی کین اٹیک the people who are laughing, he can do all sorts of violent acts under rage. تو ریج جو ہے وہ بہت خوفناک چیز ہے. اب سوال ہے کہ ریج کو پریونٹ کیسے کیا جائے. ریج کو پریونٹ کیسے کیا جائے کہ لرننگ ڈسیبلٹیز میں, مینٹل ریٹارڈیشن میں عام طور پہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا سائیکو تھراپی نہیں دی جاتی. کیوں؟ سائیکالوجسٹ کی آرگیومنٹ ہے کہ جناب لرننگ ڈسیبلٹی تو ٹھیک نہیں ہوگی, مینٹل ریٹارڈیشن تو بایولوجیکل ہے, انسان اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے, تو چونکہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کا کیا فائدہ, اس کو تھراپی دینے کا کیا فائدہ. What many psychologists don't realize کہ people with learning disabilities have deeper emotional needs. دیکھیں ایک شخص ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے نارمل پیدا کیا ہے, نارمل انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا کیا, مسائل تو اس کو ہوں گے, اور ان مسائل کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ چاہے, لیکن ایک لرننگ ڈسیبلٹی والے کے مسائل زیادہ نہیں ہوں گے کیا؟ اس کو انگزائٹی بھی زیادہ ہوگی, اس کو ڈپریشن بھی زیادہ ہوگی, اس کو غصہ بھی زیادہ آئے گا, کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی بھی زیادہ ہو رہی ہے, اس کی تکلیف بھی زیادہ ہے, اس کی پرابلم بھی زیادہ ہے, اس وجہ سے اس میں چانسز آف ڈیولپنگ مینٹل النس آر مور. تو اگر کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی پرووائڈ کی جائے لرننگ ڈسیبلڈ لوگوں کو, تو یہ جو اکا دکا کرائمز ان سے کمٹ ہو جاتے ہیں کبھی, یہ بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ ان کے جو غصے کو, ان کے غم کو, ان کی تکلیف کو, ان کے دکھ کو ایک اظہار مل جائے گا تھراپی میں. تھراپسٹ ول لسن ٹو دیم, ول کمیونیکیٹ ود دیم, ول سپورٹ دیم, ول انڈرسٹینڈ دیم, اینڈ therefore treat them. تو یہ چیز ہے جو لرننگ ڈسیبلٹیز میں کروشل ہو سکتی ہے ان پریونشن آف ریج. اب لرننگ ڈسیبلٹیز میں جو ایک پرابلم ہے وہ دی ایریا آف آٹزم. آئی سے دی ایریا آف آٹزم بیکاز اٹ از ناٹ ریئلی پیورلی لرننگ ڈسیبلٹیز. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے کہ آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں, جن بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ انہیں آٹزم ہے, ان کی ایک بہت بڑی تعداد 60 سے 70% جو ہے وہ لرننگ ڈسیبلڈ ہوتی ہے. لیکن 30 سے 40% بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹی نہیں ہوتی. رائٹ؟ سو اچھا, اب آٹسٹک بچے ہوتے کیا ہیں, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے, کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ سب نے ابھی کلینکل سائیکالوجی پڑھی ہو یا آٹزم کے بارے میں پڑھا ہو. تو آٹسٹک بچے وہ ہوتے ہیں جو ایک تو انہیں کمیونیکیشن میں پرابلم ہوتی ہے دوسرے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیرین, تو انہیں پسند نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کے کھیلیں. دوسرے یہ کہ لینگویج ڈیولپمنٹ جو ہے ان کی ڈیلے ہو جاتی ہے یا سیریسلی امپیئر ہو جاتی ہے. اور تیسرے, پہلی کیا چیز تھی, ناٹ انٹرسٹیڈ ان سوشل کمیونیکیشن, سوشل انٹریکشن. سیکنڈ تھنگ, لینگویج ڈیولپمنٹ میں ڈفیکلٹی. تھرڈ تھنگ, امپیئرڈ کمیونیکیشن. اور اس کے علاوہ ان میں اور بہت سے فیچرز ہوتے ہیں کہ مثلاً obsessive انٹرسٹ ہوتا ہے کئی چیزوں میں, کانکریٹ بہت زیادہ تھنکنگ ہوتی ہے, ایبسٹریکشنز کو ذرا مشکل سے سمجھتے ہیں. بٹ
it is treated as if autistic children are treated as if they are learning disabled. اب کچھ کیسز میں تو ایسا صحیح ہوتا ہے لیکن اکثر کیسز میں غلط بھی ہوتا ہے. اچھا, اب آٹسٹک بچے جو ہیں یا ایڈلٹس بھی ہیں وہ عام طور پہ سیریس کرائمز کمٹ نہیں کرتے. عام طور پہ وہ چیلنجنگ بیہیویئرز کریٹ کرتے. چیلنجنگ بیہیویئرز کرنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈو تھنگز دیٹ آر ناٹ ویری وائلنٹ اور ویری سیریس بٹ دے چیلنج ادر پیپل. مراد اس سے یہ ہے کہ انڈیسنٹ ایکسپوجر جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کپڑے اتار دے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, تو the person takes off his pants. That sort of indecent exposure is something that an autistic person can do. Or masturbation in public. اور inappropriate touching, یعنی کسی لڑکی کو یا لڑکے کو ہاتھ لگانا inappropriate انداز. تو autistic individuals do that. کیوں؟ کہ انہیں social norms کا پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ وہ ان کی پرواہ کرتے ہیں. ان کے دل میں ہے ہی ایک چیز, انہوں نے کر لی. So that's very typical of autistic behavior. پھر physical violence could be random attacks and may vary in intensity. مراد کیا ہے اس بات سے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ایک آٹسٹک انڈیویجول بھی بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, آپ لوگ اونچی اونچی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب اس آٹسٹک انڈیویجول کو یہ جو اونچی آواز ہے یہ بری لگ رہی, ٹھیک ہے, that's how they are. اونچی آواز بری لگ رہی ہے. ایک بندہ ان کے پاس آیا, اس نے کہا آپ کھانا کھائیں گے, بس دیٹس اٹ. اب انہوں نے جناب اس بندے سے پلیٹ چھین کے اس کے سر پہ ماری, چیخنا شروع کر دیا, ایک کرسی اٹھا لی, اٹھا کے رینڈملی پھینکی, کسی کے اور اس کے سر پہ لگی, کسی کا سر پھاڑ دیا. اب اس ساری سچویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں, اب کوئی انالائز کرے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ جناب جس بندے نے کھانا آفر کیا شاید اس نے کوئی بدتمیزی کر دی ہے یا اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. صرف یہ ہوا کہ وہ جو شور ہو رہا تھا, اونچی اونچی جو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے, وہ اس آٹسٹک انڈیویجول کو بری لگ رہی تھی, تو رینڈملی انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. سو دس از ناٹ ریج, یہ وہ والی لرننگ ڈسیبلڈ ریج نہیں ہے. دس از جسٹ inappropriate response and disproportionate response to something minor. یہ شور ہو رہا ہے, بس مجھے غصہ چڑھ رہا ہے, اس لیے اب میں نے کرسی اٹھا کے ماری ہے اور پلیٹ چھین کے پھینک دی. تو دس فزیکل وائلنس could be random attacks, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا. عام طور پہ آپ پریڈکٹ نہیں کر پائیں گے کس چیز نے اریٹیٹ کیا. اگر کہیں بہت زیادہ انٹینس لائٹس ہیں, وہ بھی انہیں غصے میں لا سکتی ہیں, and they can react very very disproportionately. So physical violence could be random attacks and they also may vary in intensity. کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے بس ایک آدمی کو تھپڑ لگا دیں اور بس. دوسرے کیسز میں جیسے میں نے کہا کہ وہ کرسی اٹھا کے مار سکتے ہیں, چھری لے کے حملہ کر سکتے ہیں. could be a number of things. اب آٹسٹک اسپیکٹرم کی ایک اور قسم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایسپرگر سنڈروم. ایسپرگر سنڈروم جو ہے اس کا عام طور پہ وائلنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یوزلی ایسپرگر سنڈروم والے لوگ وائلنس کمٹ نہیں کرتے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو ڈومیسٹک سچویشنز میں کرتے ہیں, اور یا ایسی سچویشنز میں کرتے ہیں کہ وہ کرائم نہیں ہوتا یا کرائم سمجھا نہیں جاتا. مثلاً اگر ایک باپ ہے اور وہ اپنے بچے کو تھپڑ مار رہا ہے, that's not considered a crime in Pakistan. But you would find کہ ایسپرگرز کے جو سنڈروم والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے عام طور پر وائلنس زیادہ کرتے ہیں اور کرمنل وائلنس میں بہت کم انوالو ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ جو ہے وہ ایسپرگرز سنڈروم کی ڈیفینیشن میں. ایسپرگر سنڈروم آٹزم کی ایک قسم ہے, لیکن اس میں ایک تو لرننگ ڈسیبلٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. دیز پیپل آر ویری انٹیلیجنٹ, سو دے آر آٹسٹک بٹ دے آر آلسو ویری انٹیلیجنٹ, اینڈ ڈسپائٹ دا کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز اینڈ سوشل انٹریکشن ڈیفیکلٹیز, they still have language.
تو چونکہ ان کے پاس لینگویج ہوتی ہے اور وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اکثر اوقات تو وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتے کہ انہیں ایسپرگرز ہے. اچھا، اب ایسپرگرز پیپل ایز اے سیڈ آر یوزلی کوائٹ انٹیلیجنٹ بٹ دے آر سوشلی نائیو. ٹھیک ہے، سوشلی نائیو سے کیا مراد ہے کہ انہیں سوشل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، سوسائٹی کے جو رولز ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتے، جو ان ریٹن رولز ہوتے ہیں. مثلاً ایک صاحب آئے ان کے گھر اور ان کے گھر آئے تو انہوں نے ان صاحب جو ایسپرگرز والے صاحب ہیں ان کو تحفہ دیا کہ جناب میں آپ کے گھر آیا ہوں، یہ لیجئے تحفہ. تو اب جس کو ایسپرگرز ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ تحفہ قبول کر کے کہے گا جی بہت شکریہ، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈبہ پکڑ لے مٹھائی کا یا جو بھی آپ تحفہ لے کے آئیں، وہ آپ سے چھین لے اور چھین کے میز پہ رکھ. دیٹس کوائٹ پاسبل. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بیکاز دیز پیپل آر ویری انٹیلیجنٹ دے لرن رولس، تو انہوں نے ایک رول سیکھ لیا ہو کہ جناب جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ ہمیشہ اسے پکڑ کے پہلے کہتے ہیں بہت شکریہ، اس کی تکلف کی کیا ضرورت تھی. لیکن فرق ایسپرگرز کے میں یہ ہوگا کہ وہ جب بولیں گے تو وہ ایسے بول رہے ہوں گے جیسے انہوں نے کوئی ڈائلاگ ریہرس کیا ہو. ول بی ویری میکینیکل، ویری آٹو روبوٹ لائک. جی بہت شکریہ، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، and then they'll put the box there. So they're socially naive and they have obsessive interests. Obsessive interests سے کیا مراد؟ انہیں کسی عام چیز میں جو بیکار بھی ہو سکتی لیکن بعض دفعہ کافی کارآمد بھی ہوتی، کسی چیز میں obsessive انٹرسٹ ہو جاتا ہے، جنون کی حد تک انہیں کسی چیز میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے. مثلاً ایک صاحب ہیں جنہیں بہت شوق ہے کہ جو بچوں کی چھوٹے کھلونے کی ڈنکی کارز نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے کارز کے ماڈل ہوتے، وہ کلیکٹ کرتے. اب کوئی سوچے کہ جناب ایک 40 سال کا آدمی ہے، اسے کیا شوق ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کاریں کلیکٹ کر رہے، لیکن وہ ان کاروں کو نہ صرف کلیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی باقاعدہ صفائی ہوتی ہے، انہیں بہت ترتیب سے رکھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اتنی انفارمیشن انہیں ہے کہ جناب شاید انہیں اپنی اولاد کے بارے میں اتنی انفارمیشن. سو دیٹ از اے کیریکٹرسٹک آف ایسپرگر سنڈروم that they take obsessive and intense interest in something that may not make any sense to the people around them. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان میں انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. They're very, very anxious people. They're extremely troubled if somebody else comes to meet them. یعنی سوشل سچویشن میں انہیں ڈال دیا جائے تو وہ بہت زیادہ نروس ہو جاتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل انٹریکشنز کے زیادہ تر رولز جو ہیں وہ ان ریٹن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مثلاً میں ایک دعوت میں بیٹھا ہوں، میزبان مجھے دیکھ کے مسکرائے ہیں. اب کیا مجھے جواب میں مسکرانا چاہیے؟ نہیں، آئی نو ڈپینڈز آن دا سچویشن، موسٹ لائکلی آئی ول اسمائل بیک. جو ایسپرگرز ہیں وہ رولز کے بارے میں سوچ رہا ہو کہ بھئی اگر لڑکی ہے تو میں نہیں مسکراؤں گا، اور اگر لڑکا ہے تو میں مسکراؤں گا، اور اگر لڑکا جو ہے وہ کتنی عمر کا ہو تو وہ آدمی کہلائے گا، تو پھر میں اس کے جواب میں تو دے آر لوکنگ فار رولز. اینڈ بیکاز دیر آر نو کلیئر رولز، اٹس ناٹ اے گیم، اٹس ناٹ اے میتھمیٹکس ایکویژن. تو ایسپرگر سنڈروم والے لوگ جو ہیں they get extremely anxious in social situations because they don't know what the rules are. Then they're also very paranoid. Meaning what? Meaning thereby that they also think that people are talking about them, that people are plotting against them, that people might be planning to poison them, and the fact that they're chosen or that they're great. تو اس کی وجہ سے وہ بہت پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں. پھر دین their crimes can come out of either that anxiety or that paranoia. جیسے میں نے پیرانوئڈ کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ پیرانویا can lead to some serious crimes sometimes. تو ایسپرگرز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. Sometimes it could be a ritualistic crime.
مثلا ایک آٹسٹک ٹین ایجر کو بہت شوق ہوا کہ جناب آگ لگا کے دیکھا جائے, اسے آگ سے فیسینیشن ہو گئی تھی, آبسیسو انٹرسٹ ہو گیا, تو پھر وہ جہاں جاتا تھا وہ آگ لگانے کی کوشش کرتا. تو ایک دفعہ اسی طرح ہوا کہ وہ ایک بس کے اڈے پہ گیا, وہاں خالی بسیں کھڑی تھی ڈرائیورز کے بغیر, تو اس نے وہاں ایک بس کو آگ لگائی, پھر بھاگ کے دوسری کو آگ لگائی. شکر ہے کہ ان میں لوگ نہیں تھے بسوں میں. تیسری پہ وہ لگانے جا رہے تھے کہ پکڑ لیا لوگوں نے اور پولیس کے حوالے کر دی. سو دین it was discovered that the person had Asperger's syndrome because he tried to light a fire in the prison as well. And in addition to all of these, they are also very depressed. They're also very depressed because they think other people don't understand them. And because they think that they are also superior than other people, because superior intelligence تو ان کی ہوتی ہے. So they feel misunderstood and therefore they feel depressed. And therefore misunderstandings arise. جب ایسپرگرز کے لوگ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو چونکہ انہیں سوشل رولز کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ اپنی طرف سے کوئی فکسڈ رول بنا کے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, تو a lot of misunderstandings arise. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکا جو تھا وہ ایک اپنی کلاس فیلو کو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چائے پینا پسند کرو گی کسی کیفے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس لڑکے نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار میں کبھی اس طرح کبھی لڑکی کے ساتھ کبھی چائے پینے نہیں گیا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, واٹ آر دا رولس. تو اس نے کہا کہ جناب دوست نے کہا, دوست مذاق کے موڈ میں تھا, اس نے کہا کہ تم اسے مسکرا کے دیکھنا, تو اگر وہ بھی تمہیں مسکرا کے دیکھے تو تم اسے پکڑ کے تو زور سے کس کر. اب that person took it very literally. He went on that date that they had. وہ چائے پی رہے تھے, اس میں ایسپرگرز کلائنٹ نے اسے اسمائل کیا, لڑکی نے جواب میں اسمائل کیا, انہوں نے اسے دبوچا اور اسے زور سے کس, جس کے جواب میں the girl got very offended. She struck him and also because he got very angry in response to that slap, he punched the girl in the face because he didn't know how to respond to that rejection. Or eventually the matter turned before the police. So سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ a lot of the situations, the crimes that Asperger's commit are misunderstanding based. انہیں سچویشن کی سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے, اس میں کیسے ایکٹ کرنا ہے, اس میں اپروپریٹ کیا ہے, ان اپروپریٹ کیا ہے. اب آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی کوشش کی ہوگی کبھی کسی سے اظہار محبت کرنے کی, تو اس کی ڈیفیکلٹی کا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے کوئی رولز ہیں, جس کے کوئی پریڈکٹیبل جواب ہوگا. یو ڈونٹ نو اینڈ یو نیور نو, اینڈ نو بڈی, نو میٹر ہاؤ ایکسپیرینس دے آر, کین ایکچولی ایڈوائز کریکٹلی ٹو دی ادر پرسن کے سچویشن میں کیا کرتے. سو یو کین سی دا ڈیفیکلٹی, اینڈ اسپیشلی ان اے سوسائٹی. ہماری سوسائٹی میں تو یہ نا کہ جی ارینجڈ میرج ہوتی ہے. اب ویسٹرن سوسائٹی میں ارینجڈ میرج نہیں ہوتی ہے. ہر انسان نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جناب اپنے لیے پارٹنر خود چوز کرنا ہوتا ہے. اب اپنے لیے خود پارٹنر چوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سے لوگوں کے ساتھ چائے یا کھانے پہ جانا پڑتا ہے. دین یو tell them that you like them and then they tell you back that they like you and so on. اور اس میں بہت ساری ریجیکشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے. That's a part of their life. That's a part of their existence in their societies. تو اس میں خاص طور پہ دیکھا گیا کہ ایسپرگرز والے جو تھے ان کو بہت پرابلم ہوتی کہ جناب کیا کیا جائے اس کا. Then there is the issue of exploitation by others. اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جیسے ہم یاد ہے جب ہم سائیکوپیتھ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ وہ بعض اوقات دوسروں سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں کیونکہ گروپ بلانگنگ میں انہیں بہت فائدے ملتے ہیں. اسی طرح ایسپرگرز والے جو ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں اور وہ بعض اوقات گروپس یا کلٹس یا ایکسٹریمسٹ ریلیجیس آرگنائزیشنز یا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جوائن کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں ایک ایکسیپٹنس مل جاتی ہے, ایک سپورٹ مل جاتی ہے. اور چونکہ یہ لوگ جنرلی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں دوسروں سے تو انہیں رسپیکٹ بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے ان گروپس کے اندر. بٹ ڈسپائٹ دیٹ
they have very erratic behaviors. Erratic یعنی strange, kabhi kuch, and they can also have unpredictable temper tantrums. ٹھیک ہے, so they can sometimes react in a very angry way to something that doesn't require anger. کیوں؟ انہیں سوشل رولز ہی نہیں پتا, انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کب اینگر اپروپریٹلی ایکسپریس ہوتا ہے, کب ان اپروپریٹلی ایکسپریس ہوتا ہے. سو وین دے ریسپونڈنگ ڈسپروپورشنیٹلی ٹو سم تھنگ, ڈسپروپورشنیٹلی سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کے ایک پروپورشن ہوتی ہے. یعنی دیکھیں, آپ نے کسی نے ایک بندے کو مکہ مارا اور اس نے جواب میں پستول نکالا, اسے گولی مار دی. دیٹ از واٹ آئی وڈ کال اے ڈسپروپورشنیٹ ریسپانس. پروپورشنیٹ رسپانس کیا ہے؟ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے اسے مکہ مار دیا, دیٹس اے پروپورشنیٹ رسپانس. ٹھیک ہے نا. کسی نے اسٹک اٹھائی ہے تو آپ بھی جواب میں اسٹک اٹھا لیں, تو دیٹس اے پروپورشنیٹ فورس. ہاں, کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے جواب میں گولی مار دی, دیٹ از ڈسپروپورشنیٹ رسپانس. تو ایسپرگرز والوں کو پروپورشن کا آئیڈیا نہیں ہے ان اے سوشل سچویشن. سو سم ٹائمز, بلکہ موسٹ آف دا ٹائمز, دے گیو ڈسپروپورشنیٹ رسپانسز. اب ڈسپروپورشنیٹ رسپانس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوگی پروپورشن. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو انہوں نے جواب بھی نہیں دیا, بلکہ مسکرا کے دیکھا. سو ڈسپروپورشنیٹ رسپانس بھی جو ہے وہ بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. ہمیشہ ضروری نہیں کہ انٹینسٹی اس کی زیادہ ہی ہو, کئی دفعہ کم بھی ہوتی. بٹ سم ٹائمز دس ڈسپروپورشنیٹ رسپانس کین کراس کرمنل تھریشولڈ. کیوں کرمنل تھریشولڈ کیوں کراس کر جاتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر انہیں پستولوں کا فرض کرے شوق ہے تو بہت سارے پستول رکھے ہوئے, اور اب کسی نے جناب ہنس کے دیکھا تو سمجھے مجھ پہ ہنس رہے ہیں, ایسی کی تیسی پستول اٹھائی اور گولی مار دی. دیٹ از ہیپنڈ in several cases with Asperger's, that they have crossed the criminal threshold, that they've committed a crime because they wanted to respond to some provocation, but their response was totally disproportionate. اچھا, اب لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ we have seen 2 or 3 different kinds of people. ایک ہم نے آپ سے بات کی تھی لرننگ ڈسیبلٹی کی. تو لرننگ ڈسیبلٹی میں کیا ہو رہا ہے کہ لو انٹیلیجنس ہے, اور لو انٹیلیجنس کی وجہ سے جو بری ٹریٹمنٹ مل رہی ہے سوسائٹی سے, جو نیگیٹو بیہیویئر ہے دوسروں کا, وہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے, اور اس سے پھر ریج آپ میں بلڈ ہوتی ہے, اور ریج بلڈ ہو کے تو پھر وہ ایرپٹ کرتی ہے. آٹزم میں جہاں پہ تو لرننگ ڈسیبلٹی بھی ہے, اگر جیسے 60 سے 70% آٹسٹک لوگ جو ہیں وہ لرننگ ڈسیبلڈ بھی ہوتے ہیں, تو ان میں تو لرننگ ڈسیبلڈ والی ریج بھی ہوگی اور ساتھ انپریڈکٹیبل اور ایریٹک بیہیویئر بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دیٹس ڈبلی پرابلمٹک. لیکن جو آٹسٹک شخص نارمل انٹیلیجنس والا ہے وہ اس ریج کو مینج کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا ہے, اور اس ریج کو اس حد تک بلڈ اپ نہیں ہونے دیتا اس انٹیلیجنس کی وجہ سے جو ان میں ہوتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں ماں باپ بھی ڈیسنٹ مل جائیں اور ڈیسنٹ اپ برنگنگ ہو, تو دے کین سم ٹائمز کم آؤٹ آف دیئر آٹسٹک شیلز. ٹھیک ہے. بٹ دین their crimes are not usually rage based, their crimes are misunderstanding based, and the similar thing applies to Asperger's. لیکن Asperger's میں یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس لینگویج بھی ہوتی ہے, ان کے پاس ہائی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, لوگ انہیں پرابلم نہیں دیتے, لوگ انہیں سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. Now let's say I am talking to you, I am giving you a lecture, you don't know me as a human being in normal interaction. Asperger's والوں کا پتہ نہیں چلتا جب تک وہ پرسن ٹو پرسن ریئیکٹ نہیں کرتے. جب وہ پرسن ٹو پرسن انٹریکٹ کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ جناب اس بندے کو ایسپرگر سنڈروم. کیسے؟ وہ بھی اگر آپ ایک عام انسان ہیں, آپ نے سائیکالوجی میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے,
تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ بندہ ایسپرگرس. ہاں آپ یہ کہیں گے یار بڑا عجیب آدمی. اب میں آپ سے یہاں پہ شرط لگانے کو تیار ہوں اس بات پہ کہ آپ نے, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے محلے میں, آپ کی کمیونٹی میں, آپ کے نیبرہڈ میں, آپ جہاں بھی رہتے ہیں, آپ ضرور کسی ایسے شخص سے ملیں جس کو ایسپرگر. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو عام طور پہ ذرا الگ تھلگ رہتا ہے, جو ذرا اسٹرینج ہوتا ہے, جس کی باتیں اکثر عجیب و غریب سی ہوتی ہیں اور کسی بالکل عجیب موضوع پہ ہوتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کوئی ایکیڈیمک ہو, کہیں پروفیسر ہو یا کہیں سائنٹسٹ ہو یا کوئی ایسی, یا بالکل ہی کوئی ریموٹ سی چیز کر رہا ہو, لیکن جس چیز کے بارے میں وہ بات کرے گا وہ بہت جنون سے کرے گا اور بہت شوق سے کرے گا. اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلا وجہ آپ نے اس کا غصہ بھی نوٹس کیا کسی بھی بات. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ سے واچ آؤٹ. You might find somebody with Asperger's around you, but there's nothing to worry about because most people with Asperger's are normal in the sense of their behavior. They're very kind people. Okay? They may not be able to understand how you feel, but they still have a very kind heart. They have a desire to communicate, but their social inabilities and difficulties and anxieties cause them problems. تو اس وجہ سے وہ ذرا کٹ آف کر کے رہتا. ٹھیک ہے نا. تو گو کہ میں کرائم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس وقت ایسپرگر کی. ریالٹی از کہ موسٹ پیپل ود ایسپرگر ایکچولی ڈونٹ کمٹ اینی کرائم. اس لیے کہ وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں لا کے خلاف ہیں, یہ ہم نے کبھی نہیں کرنی. لیکن وہ چند ایک جو ہیں وہ ڈسپرپورشنٹ رسپانس ان کی کئی دفعہ کرائم کے دائرے میں داخل ہو جاتی. And that is why. But that is again a very rare phenomenon. Most people with learning disabilities, autism and Asperger's are peaceful people. If not provoked, they usually would leave you alone and would not subject to any crime. So if you know somebody in your community who's got a learning disability or is autistic or has Asperger's, be kind. The chances are you have nothing to lose. Thank you. Khuda Hafiz.